بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، 1985 کی غالباً یا 87-88 کی پرانی. میرا خطاب تھا قصور میں. میں قصور میں خطاب کرنے گیا تو میرا گن مین تھا پرسنل، اس کا نام تھا قابل خان. وہ سٹیج پر کھڑا تھا سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرنے. تو میرے خطاب کا جب درمیان آیا تو اس کو وجد ہو گیا، اس کی گن نیچے گر گئی اور وہ خطاب میں مست ہو کر وجد میں آ گیا. میں نے اس کو ڈیوٹی سے فارغ کر دی. میں نے اسے کہا کہ وجد کرنا ہے تو فقیر بن، اگر گن مین کرنا ہے تو دھیان کر. مطلب ہے بنے ہوئے ہو گن مین اور ساتھ وجد کرتے ہو، تو یہ بے دھیانی کیا ہے؟ جیسی ڈیوٹی ہو اسی کا دھیان ہوتا ہے. جیسی ڈیوٹی ہو، ولی ایک ڈیوٹی پر ہے. ولی ایک ایسا بندہ ہے جو دائمی رات دن ایک ڈیوٹی پر ہوتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہر وقت محبوب کا دھیان رکھتا ہے. ہر وقت محبوب کا دھیان رکھتا ہے. وہ ہر وقت یہی دیکھتا رہتا ہے کس شے میں راضی ہے، کس کام میں ناراض ہے، کیا کام پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اس نے کیا کہا ہے، کس شے سے منع کیا ہے، اب اٹھوں یا بیٹھوں، اب سوؤں یا لیٹوں، چلوں کیا کروں، یہ کام کروں یہ نہ کروں، یہ کھاؤں یہ نہ کھاؤں، یہ پہنوں یہ نہ پاؤں. یعنی ولی ہمہ وقت اس کے دھیان میں فنا رہتا ہے، اور جسے محبوب کے دھیان کے سوا کسی شے کا خیال ہی نہ ہو، وہ اس کے امر کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس حصے میں اب یہ خلاصہ یہ نکلا، بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اور بعض لوگ نفس پرستی اور اپنی نفس پرستی کو چھپاتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ ولی شریعت سے بے نیاز ہوتا ہے. شریعت کی پیروی مولویوں کا کام، ظاہر بینوں کا کام ہے، تو ولی اس سے بلند ہوتا ہے. یہ سراسر گمراہی ہے. ایک ولی تو کیا، اگر 10 کروڑ ولی ہو جائیں، اگر 10 کروڑ ولی ہو جائیں تو تاجدار کائنات کی گرد کے برابر نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے بڑا کوئی ولی نہیں، آقا علیہ السلام سے. جب اللہ کا نبی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا تو اس کی امت کے ولی کی کیا مجال ہے کہ شریعت کو پشت کے پیچھے کر دے؟ جو شریعت کو پشت کے پیچھے کرتا ہے وہ شریعت کو نہیں کرتا، وہ صاحب شریعت کو پشت کے پیچھے کر رہا ہے. لہذا ولی کا معنی یہ ہے جو ہمہ وقت اس کے ہر امر کا نگران رہے. اس ولی سے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہوتی نہیں. یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید سے کہ اللہ بھی ولی ہے. اللہ کس چیز کا ولی ہے؟ اللہ بھی نگران. بندہ اس کے ہر حکم کا نگران ہے، پہرے دار ہے، اور اللہ اس کی زندگی کو اپنی پسند کے مطابق رکھنے پر پہرے دار اور نگران. اللہ اس کی اپنی حفاظت میں لیتا ہے. یہ اللہ بندے کا ولی ہے، حفاظت میں لیتا ہے. اپنے ولی کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں آنے دیتا جو اسے پسند نہیں. اپنے ولی کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلنے دیتا جو لب و لہجہ اس کو پسند نہیں. اپنے ولی کی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیتا جو اسے پسند نہیں. اپنے ولی کی زندگی میں نہ ایسا قال آنے دیتا ہے نہ ایسا حال جو اسے ناپسند ہو. لہذا اس کی ساری زندگی پر اللہ پاک خود نگران ہوتا ہے.
اسے اپنی طاعت پر قائم رکھتا ہے، معصیت سے بچاتا رہتا ہے، اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے، اس کے سوچ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ہر عمل اور فعل کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اسوہ اور وتیرہ اور مزاج کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ ولی کا مزاج بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پسند کیا ہے؟ اس کو اخلاق محمدی پسند ہے۔ اخلاق بولیے محمدی پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا ولی وہ پیکر بن جائے میرے محبوب کے اخلاق، میرے محبوب کے اسوہ کا، میرے محبوب کے شیوائے زندگی کا، اور میری رضا کا پیکر بن جائے۔ اس کی اللہ نگرانی کرتا ہے، اللہ پاک اس امر کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب دیکھیے، بندہ اس کی رضا کا نگران رہتا ہے، اور اللہ اس کی رضا کے مطابق اس کی عمل درآمد کرنے کی جو توفیق ہے اس کا نگران رہتا ہے۔ یہ دو طرفہ نگرانی بندے کو ولی بناتی ہے۔ دو طرفہ نگرانی بندے کو بولیے ولی بناتی ہے، اور پھر ولایت کا چشمہ اس کے دل سے پھوٹتا ہے۔